اندھیرے میں آنے والی آہٹ، ایک خوفناک کہانی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ سردی کی ہلکی ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سارا محلہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، مگر ارسلان جاگ رہا تھا۔ وہ اپنی فری لانسنت کا کام کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف کمپیوٹر کی اسکرین کی مدھم روشنی تھی، جو اس کے چہرے کو عجیب سنجیدہ سا بنا رہی تھی۔ اس کے والدین دوسرے کمرے میں سوئے تھے۔ سب کچھ پرسکون تھا۔ پھر اچانک کھڑک کی آواز آئی۔ ارسلان چونک گیا۔ آواز باورچی خانے کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے کان لگا کر سنا، مگر اب خاموشی تھی۔ وہ بولا، شاید بلی آ گئی ہو، اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ لیکن چند لمحے بعد پھر سے آواز آئی، اس بار کسی برتن کے گرنے کی۔ اب کے بار اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر میں بلی نہیں تھی۔ پھر یہ آواز کس نے کی؟ وہ آہستہ آہستہ اٹھا، جوتے پہنے، اور لائٹ جلائے بغیر کچن کی طرف بڑھا۔ ہر قدم پر فرش چرچرایا، جیسے گھر بھی خوف میں سانس لے رہا ہو۔ جب وہ کچن کے دروازے تک پہنچا، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ چاندنی تھوڑی سی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جس میں کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ ایک چمچ جو زمین پر پڑا تھا، پرانا، زنگ آلود، اور عجیب طرح کا۔ یہ تو ہمارا نہیں ہے، ارسلان نے سرگوشی کی۔ جیسے ہی وہ چمچ اٹھانے کے لیے جھکا، کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ دروازہ بند ہونے کے فوراً بعد اندر کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہو گیا۔ سانس سے دھواں نکل رہا تھا، جیسے وہ فریزر میں ہو۔ پھر پیچھے سے ایک مدھم سی چال کی آواز آئی، ٹھوک ٹھوک ٹھوک۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ بس ایک سایہ دیوار پر ہل رہا تھا، اور سایہ حرکت کر رہا تھا، مگر ارسلان نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگا، ہینڈل پکڑا، مگر دروازہ جام تھا۔ پھر کسی نے پیچھے سے ہلکے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان کا جسم اکڑ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ بس ایک لمبی سانس کی آواز، جیسے کوئی اس کے بالکل قریب ہو۔ روشنی ایک دم بند ہو گئی۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ پھر اس کے کان کے قریب کسی نے دھیرے سے کہا، ارسلان۔ وہ چیخنے لگا، مگر آواز گلے میں دب گئی۔ سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا، لمبا، کالا، اور آنکھیں سرخ، جلتی ہوئی آنکھیں۔ ارسلان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار سے ٹکرا گیا۔ سایہ رک گیا، پھر اچانک زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ پھر کمرہ ہلکا سا لرزنے لگا، جیسے زلزلہ ہو۔ برتن خود بخود ہلنے لگے، اور ایک پلیٹ زور سے دیوار پر جا لگی۔ ارسلان کا دل بند ہونے کو تھا۔ اچانک لائٹ آن ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا، دروازہ بند کیا اور بستر پر گر گیا۔ اس نے سوچا، شاید وہم تھا، اور آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن جب صبح اس کی ماں کمرے میں گئی، تو ارسلان وہاں نہیں تھا۔ بس لیپ ٹاپ آن تھا، اسکرین پر لکھا ہوا تھا، وہ واپس آ گیا ہے۔ فرش پر مٹی کے نشان تھے، جو سیدھے باورچی خانے تک جاتے تھے۔ دروازہ بند تھا، اور اندر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ تب سے آج تک جب بھی کوئی اس گھر میں رات کو جاگتا ہے، 2 بجے کے قریب باورچی خانے سے چمچ گرنے کی وہی آواز آتی ہے۔ اور کبھی کبھار دیوار پر کسی کے ہاتھ کے نشان بھی۔